بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام پلوشہ ہے۔ ہماری برادری کے رواج کے مطابق خاندان کے بچوں کی شادی خاندان میں ہی ہوتی تھی، اور اگر کسی گھر میں لڑکا لڑکی بہن بھائی دونوں ہوں تو وہاں وٹے سٹے کی رسم بھی شامل ہو جاتی۔ اس سلسلے میں بچے کے پیدائش کے بعد ہی اور کبھی کبھی پیدائش سے قبل ہی رشتہ مانگ لیا جاتا تھا۔ اگر لڑکا ہوا تو ہمارا داماد بنے گا، اور اگر لڑکی ہوئی تو فلاں بچے کے ساتھ منسوب ہوگی۔ خاندان سے باہر شادی کرنے کا مطلب ساری برادری سے ٹکر لینا، بغاوت کرنا اور ان سے علیحدہ ہو جانا تھا، جبکہ مردوں کے لیے خاندان سے باہر دوسری شادی کرنا کوئی اچنبھے کی بات نہیں تھی۔ یہاں پر یہ بات واضح کر دوں کہ ان کے بقول اسلام میں مرد کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے تو 4 کر سکتا ہے، اس پر کسی کو اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس رواج کے مطابق میری شادی بھی وٹے ستے کے تحت ایک کزن سے طے کر دی گئی سی۔ نسل در نسل چلنے والے اس رواج کی بھیڑ چڑھنے والے اکثر چھوٹے شہر میں رہنے والے اکثر جاہل اور ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں۔ بھائی اور بھابھی کی شادی کے ساتھ ہی میرا نکاح بھی بھابھی کے بھائی کے ساتھ کر دیا گیا تھا۔ ان لوگوں کی زمینیں کافی تھیں، دولت اور جائیداد کی کوئی کمی نہ تھی۔ ہاں، اگر کمی تھی تو تعلیم کی۔ پورا گھرانہ ان پڑھ تھا، مگر اس کے باوجود بزرگوں کے فیصلے کے آگے ہمیں سر تسلیم خم کرنا تھا۔ رخصتی کے لیے 4-5 سال کا وقت لیا گیا تھا۔ دوسری جانب میری نند سے میرے بڑے بھائی کی شادی کروا کر رخصتی ہو گئی تھی۔ ہم سب اس رواج میں اس سختی سے جکڑے ہوئے تھے کہ کوئی بڑے بزرگوں کے فیصلے کو نہ ماننے کا تصور ہی نہیں کر سکتا تھا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، بھائی اور بھابھی بھی خوش تھے۔ بھابھی نے امید سے ہونے کی خوشخبری سنائی تو گھر بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ خاندان میں ہلچل مچ گئی تھی۔ رشتہ دار رشتہ مانگنے والے خوش آمد میں جٹ گئے تھے۔ بھابھی کے ناز نخرے خوب اٹھائے جا رہے تھے۔ ہر کوئی اسی امید میں تھا کہ ان کے بچوں کا رشتہ طے ہو جائے۔ 9 مہینے کیسے گزرے معلوم ہی نہیں تھا۔ بھابھی نے میرے بھتیجے کو جنم دیا۔ وہ بہت خوبصورت اور صحت مند تھا۔ اس کی ہم عمر کوئی نہیں تھی اس وقت، اس لیے اس کا رشتہ روک لیا گیا۔ چند مہینے بعد ہمارے خاندان میں 2 رشتہ داروں شہرونہ اور گل بکئی کے یہاں 2 بچیوں نے جنم لیا۔ دونوں ہی چاہتی تھی کہ میرے بچے کا رشتہ ان کے گھر میں ہو جائے۔ بڑے بزرگوں نے شہرونہ کی بچی کے حق میں فیصلہ سنا دیا، کیونکہ شہرونہ چند دن پہلے ہی بیوہ ہو گئی تھی اور اس کی بچی کی خوشی اسی چیز سے وابستہ ہو گئی تھی۔ تو گل بکئی اس کے گھر والے جل بن کر کباب ہو گئے تھے۔ ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن بھی تو نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اب کوئی گل بکئی کی بچی سے چھوٹا یا بڑا نہیں تھا۔ جانے کب کسی اور کے ہاں بچہ پیدا ہوگا تو کیا حالات ہوں گے۔ ان اندیشوں سے گری گل بکئی نے اس رشتے کو ختم کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرنا شروع کر دیے۔ اپنے مقصد کے لیے انہوں نے ایک چال چلی۔ خاندان میں جب بھی کوئی تقریب ہوتی تو وہ کسی نہ کسی بہانے سے میرے بھائی کو شہرونہ کے پاس بھیج دیتی۔ کبھی کھانے کا پوچھے کہ تمہاری سمدن ہے، بھوکی ہے، اخلاقاً پوچھ تو لو، تو کبھی شہرونہ کی بچی رو رہی ہے، تم ذرا باہر گھما پھرا لاؤ، آخر تمہاری ہونے والی بہو ہے۔ بھائی اپنی سادگی میں اس کی بات مان لیتے تھے، ان کے دل میں کوئی چور نہیں تھا۔ یہی حال شہرونہ کا بھی تھا۔ بھائی چلے جاتے، ادھر گل بکئی بھابھی کے سامنے ساری صورتحال کو ایسے پیش کرتی کہ ذرا سنبھال کے رکھو اپنے شوہر کو۔ ویسے بھی ہمارے ہاں مرد کا شادی کرنا برا نہیں سمجھا جاتا۔ وہ مثالیں اور ان مثالوں میں بہت کچھ چھپا ہوتا۔ ان کی ایک سہیلی ہے جس کے ساتھ بہت برا ہوا۔ اس کی ایک سہیلی بیوہ ہو گئی تھی۔ وہ اور اس کا شوہر اکثر اس سے ملنے جاتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس عورت نے ایسا جادو کیا کہ اس کا شوہر ہاتھ سے نکل گیا اور وہ بیوہ شادی کر کے مزے سے جی رہی ہے۔ اب وہ کڑتی رہتی ہے۔ ویسے تمہارے شوہر بھی مزاج کے بہت نرم ہے، شہرونہ پر کچھ زیادہ ہی مہربان ہو رہے ہیں، ذرا خیال رکھنا۔ پھر انہیں بھائی اور شہرونہ کو پاس کھڑے باتیں کرتے دکھاتی اور اشارہ کرتی۔ بھابھی بھی گل بکئی کی باتوں کا شکار ہو گئی تھی۔ انہیں اپنی دکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں پر یقین ہونے لگا تھا۔ ان کے دل میں فکر کی چنگاری دہکنے لگی تھی۔ اپنے خیالات کو جھٹک کر وہ کہتی کہ یہ کیسے ممکن ہے، ہم نے تو رشتہ طے کر لیا ہے، اب وہ اس سے شادی نہیں کر سکتے۔ جس پر گل بکئی انہیں کہتی کہ ابھی شادی تو نہیں نہ ہوئی، بچوں کی صرف بات ہوئی ہے، رشتہ تو ختم بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ دونوں اپنا رشتہ بنا لیں، تم یہ رشتہ ختم کر دو اور شہرونہ سے تعلق ختم کرو۔
میرے بھائی پر شہرونہ کے عشق کا جھوٹا الزام لگا دیا جس پر بھابھی کو یقین ہو گیا تھا۔ گلبکئی نے اس ترکیب سے بھابھی کے دل میں شک ڈالا کہ دھیرے دھیرے یہ شک ان کے اندر لاوے کی طرح پکنے لگا تھا۔ بھابھی ہر وقت چڑچڑی رہنے لگی تھی۔ ہم سمجھتے رہے تھے کہ شاید کمزوری اور بچے کی رات بھر جگانے کی وجہ سے، مگر ان کے دل و دماغ میں شک پوری طرح سے جگہ بنا چکا تھا۔ میں 16 سال کی ہو چکی تھی مگر ان حالات کو سلجھانے سے قاصر تھی۔ گھر کے اس خراب ماحول اور روز روز کے لڑائی جھگڑوں سے باعث بھائی کے کاروبار پر بھی برا اثر پڑتا جا رہا تھا۔ گھر کے معاشی حالات بھی خراب ہونے لگے تھے۔ بھابھی کے شک کے ناگ نے ایک بار پھر سر اٹھایا اور وہ سمجھنے لگی تھی کہ بھائی سارے پیسے شہرونہ کو دے آتے ہیں۔ بھائی نے بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانی۔ وہ اپنی ضد پر قائم تھی کہ شہرونہ کی بچی کی جگہ گلبکئی کی بیٹی سے ہمارے بچے کا رشتہ ہونا چاہیے اور اب آپ شہرونہ سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ کہیں ملیں گے بھی تو کوئی بات نہیں کریں گے۔ بھائی بھی کاروباری گھاٹے کی وجہ سے پریشان تھے۔ بھابھی کے بار بار کی شک نے انہیں غصے سے پاگل کر دیا تھا اور اس غصے میں ان کا ہاتھ اٹھ گیا۔ بات بڑھتی چلی گئی۔ بھابھی میکے جا کر بیٹھ گئی تھی اور ایک دن بھابھی نے میرے بھتیجے کو دودھ میں زہر پلا کر خود بھی پی لیا۔ ان کی موت کی اطلاع آئی کہ بھابھی نے خودکشی کر لی تھی۔ ساتھ میں میرے بھائی کے نام ایک خط میں پیغام چھوڑا تھا کہ میں آپ کی اب ساری مشکلات ختم کر رہی ہوں۔ آپ شہرونہ سے بآسانی شادی کر سکتے ہیں۔ نہ اب ہمارا بچہ ہے اور نہ ہی میں۔ آپ بھی آزاد ہیں اور شہرونہ بھی۔ اس کی بیٹی کو ہی باپ کا پیار دینا، لیکن میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ فرسٹریشن اور غصہ ان کی جان لے گیا تھا۔ کئی مہینے اسی پریشانی میں گزر گئے تھے۔ بھائی کا غم سب کو دکھ رہا تھا لیکن ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ بھائی میری وجہ سے پریشان رہنے لگے تھے۔ اب وہ بس یہی سوچتے تھے کہ میرا کیا ہوگا۔ ان کا سالہ یعنی میرا شوہر اسلم خان مجھے اپنائے گا؟ کیا میرے سسرال والے مجھے قبول کریں گے؟ بھائی نے فیصلہ بزرگوں کے سپرد کر دیا تھا۔ بزرگوں نے اسلم خان کے گھر والوں سے بات کی تو وہ اس شادی پر رضامند نہیں تھے، مگر اسلم خان مجھے ہر صورت پانا چاہتا تھا۔ اس نے سب کے سامنے میری چاہت کا اقرار کیا اور یہاں تک کہا کہ مجھے ضرورت پڑنے پر علیحدہ گھر میں بھی رکھے گا۔ میرے میکے والوں نے اس کی بات کو مانتے ہوئے میری رخصتی کر دی۔ میں بھی اللہ کا نام لے کر اس کے گھر آ گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ پہلے ہی دن اسلم نے مجھے میری اوقات یاد دلا دی جب مجھے ایک اسٹور روم میں پھینک دیا کہ اب تم ساری زندگی میری غلامی کرو گی اور میں دوسری شادی کر کے چین کی زندگی گزاروں گا۔ تبھی میرا انتقام پورا ہوگا۔ تمہیں کبھی بھی بیوی کا حق نہیں ملے گا۔ میں تمہارے بھائی کو ایسے ہی تڑپتا دیکھنا چاہتا ہوں جیسے تم لوگوں نے میری بہن کو تڑپایا تھا۔ جب جب تم روگی مجھے سکون ملے گا۔ اور میں سوچتی رہ گئی تھی کہ اس سارے قصے میں کہاں قصوروار تھے؟ کیا عورت ہونا ہی میرا سب سے بڑا جرم تھا؟ میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ سارا دن ان کی خدمت میں جتی رہتی کہ شاید ان کے دل میں میری ہمدردی اور محبت سے جگہ بن جائے اور وہ لوگ مجھے دل سے قبول کر لیں۔ مگر عزت نام کی کوئی چیز تو دور کی بات، کوئی مجھ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ میری حیثیت اس گھر میں ایک قید و مشقت کاٹنے والی مجرم کی سی تھی۔ زندہ رہنے کے لیے کھانا بھی کم ہی ملتا تھا، جبکہ اکثر ہی بھوکے پیٹ سونا پڑتا تھا۔ کسی چھوٹی سی غلطی کی سزا پر اکثر مار پیٹ ہوتی تھی۔ پٹ پٹ کر میرا جسم بھی عادی ہو چکا تھا، اس لیے نیل پڑتے اور چوٹیں دکھنے کے باوجود بھی بخار نہ ہوتا تھا۔ میں اپنے گھر والوں کو بھی کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی کیونکہ جانتی تھی سوائے دکھی ہونے کے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میرے گھر والوں کو میرے گھر آنے کی اجازت نہیں تھی، جبکہ مجھے ان سے ملنے کے لیے جانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ ایک دن اچانک میرے بھائی گھر آئے تو میرے پھٹے ہوئے ہونٹ، جگہ جگہ سے سوجا ہوا چہرہ اور اس پر پڑے ہوئے نیل اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، بکھرے ہوئے بال، میلے کپڑے، انہیں میرے اوپر ہونے والے ظلم کی داستان سنا گئے۔ میری حالت دیکھ کر وہ افسردہ ہو گئے تھے، جبکہ مجھے ان کی حالت بھی کچھ زیادہ اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ بیمار لگ رہے تھے۔ وہ زبردستی مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ بھائی نے پنچایت کے سامنے ایک بار پھر ساری بات رکھ دی اور مجھے
گھر واپس لے آئے۔ میں انہیں اور وہ مجھے زندہ دیکھنا چاہتے تھے۔ ان سارے حالات کے سبب بابا کا ٹینشن سے برین ہیمریج ہو گیا اور وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے اس رسم و رواج کی دلدل میں دھنسے رہنے کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ جبکہ اماں دل کی مریضہ بن گئی تھی۔ کئی سال یوں ہی گزرے، اماں بھی ہمیں اس الجھن سے نکالے بغیر ملک عدم صدار ہو گئی تھیں۔ بھائی کو کراچی شہر میں اچھی نوکری مل گئی تھی، میں بھی ان کے ساتھ کراچی آ گئی۔ اب ہم دونوں بہن بھائی ہی ایک دوسرے کا سہارا ہیں۔ ساری برادری تو ہے مگر ہم تنہا ہیں۔ وہی برادری جس کی جاہلانہ رسم کی وجہ سے ہماری زندگیاں جہنم بن گئی تھیں۔ جانے کب تک رسم و روایت کے نام پر ہوا کی بیٹیاں اس اذیت کی دلدل میں زندگیاں برباد کرتی رہیں گی۔ تو دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔